ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید کی آیت ادخلوا فی السلم کافہ کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں ٹھیک ہے، اس کو نہ چھو۔ پورے دین میں داخل ہونے سے مراد 5 چیزیں۔ نمبر 1، انسان کا عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2، ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، انسان کے معاملات درست ہوں۔ اس معاملات پر بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے گزر چکی۔ اس کا گفتگو کا ایک حصہ معاشرت ہے۔ یہ جو شادی ہے، نکاح اور اس کے متعلقات،
آج کا مسلمان یہاں آ کر ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تسبیحات کر لی ہیں، ذکر کر لیا ہے، تو جو دین کے میرے اوپر ذمہ داری تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب میں نکاح، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہندوانہ رسم و رواج سے چلوں، اپنی مرضی سے چلوں، تو میرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہم ہر قدم پر محتاج ہیں۔ ہم خوشی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہم غم بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ گھر میں فوتگی ہو جائے، چوتھے دن عید کا دن ہے، حکم ہے نئے کپڑے پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، خوشی مناؤ۔ کیسے منائیں؟ ابھی 4 دن پہلے تو گھر میں فوتگی ہوئی، والد صاحب چلے گئے، بھائی وہ سوگ تو 3 دن کا گزر گیا، اب تیری مرضی نہیں چلے گی، اب تمہیں خوشی منانا ہوگی۔ گھر میں فوتگی ہوئی تو ماں سوگ منا رہی ہے 3 دن، بیوہ سوگ منا رہی ہے 4 ماہ 10 دن۔ کیوں؟ بیٹے کے جانے کا زیادہ صدمہ ماں کو نہیں ہوتا؟ یہ کیوں نہیں چلے گا پھر؟ جو میرے رب نے حکم کر دیا اب ماننا پڑے گا۔ بیوہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے، ماں 3 دن منائے اور حلیہ درست کر لے۔ بالکل اسی طرح شادی کے معاملات میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ آخرت کے مراحل سے ہم گزر جائیں، تو پھر ہم نے ہر غم اور ہر خوشی کے موقع پہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے۔ جب بچے کی شادی کرنی ہے تو دلہا کیسا ہونا چاہیے؟ جب دلہن کی تلاش کرنی ہے تو شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دلہن کیسی ہونی چاہیے؟ کیا نکاح ٹیلی فون پہ ہو جاتا ہے؟ اور کیا حق مہر جس طرح آج کل نکاح رجسٹر میں رکھ دیتے ہیں پیسے، اب دلہن دستخط کرتی ہے پیسے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، کیا حق مہر ادا ہو جاتا ہے؟ ولیمے کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ جو آج کل بارات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا،
شریعت کی نظر میں اس کی کیا حقیقت ہے، اور جو آج ہر گھر کے اندر ناچاقی شروع ہو چکی ہے، میاں بیوی کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اور ہم جو بہت سارے لفظ ایسے بول جاتے ہیں جس کے اندر لفظ طلاق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ آج کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اس کے ابتدا سے پہلے ہم سب یہ نیت کریں کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی کی طرز زندگی سے اور بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی، تو ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ پھر برادری ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، جب انسان خود اپنی نیت صاف کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آ کے رہتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو یہ اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سنت سے اعراض کیا وہ اس عمل میں مجھ سے نہیں ہے۔ یہ نکاح فرض کب ہوتا ہے؟ جب انسان نان نفقہ دینے پر قادر ہو، کھانا کھلانے پر قادر ہو، اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس پر نکاح فرض ہے۔ اب اس معاملے میں اگر والدین سستی کر رہے ہیں، 30 35 سال عمریں ہو جاتی ہیں اور ادھر دھیان نہیں ہے، تو اس گناہ میں والدین ملوث۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب جوڑ کا نکاح مل جائے پھر تاخیر مت کرو۔ یہ جوڑ کیا ہے؟ کف کیا ہے؟ کف برابری، یہ میرا موضوع آگے آ رہا ہے۔ اور واجب کب ہوتا ہے نکاح؟ جب نان نفقے پہ قادر ہے لیکن گناہ میں ملوث ہونے کا یقین نہیں ہے، اندیشہ ہے، نکاح اس پہ واجب ہے، اور نان نفقہ دینے پہ قادر ہے، تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کر لینا یہ سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے اور مجھے دلہے کی تلاش ہے، تو شریعت کا کیا مزاج ہے؟ اس میں ہمارے دین کی کیا تعلیمات ہیں؟ اس کو توجہ سے لیں۔ پھر ساتھی پریشان ہوتے ہیں، مالدار دیکھ کر نکاح تو کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس کا تو عقیدہ ہی ستیہ ناش تھا، وہ تو ساری زندگی نماز کے نزدیک سے نہیں گزرا تھا،
اب پچھتاتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے نبی کی تعلیمات زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ آپ دیکھو شریعت کیا کہتی ہے، دلہے کی تلاش ہے، سب سے پہلے دیکھو کہ قوت اکتساب، محنتی ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہے، گھر میں بیٹھا تو نہیں رہتا، نکھٹو تو نہیں ہے، محنتی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو درست کا سامنے آ گیا۔ نمبر 2، دیندار ہو۔ دیندار ہوگا تو گھر والوں کو دین پہ چلائے گا، دیندار ہوگا آپ کی بیٹی کو دین پہ چلائے گا۔ دنیا کا وقت تو گزر ہی جائے گا، کم از کم جنت کے ہمیشہ مزوں میں تو رہیں گے۔ دینداری کو ترجیح دو، اور دینداری میں کس چیز کو ترجیح دینی ہے یہ موضوع آگے آ رہا ہے۔ تیسری چیز کف ہو۔ کف کہتے ہیں حسب نسب میں برابری ہو، اسلام میں برابری ہو، دینداری میں برابری ہو، پیشے اور مالداری اور عمر میں برابری ہو۔ اس کی تفصیل میں ابھی کرتا ہوں۔ چوتھی چیز اخلاق درست ہو۔ دولت مند دیکھ کے شادی کر دی اور انتہائی بد اخلاق ہے تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ ترجیحات میں 4 چیزیں دیکھیں۔ محنتی ہے، بہت خوب، دولت مند سے شادی کر دو، محنتی نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ایسا شخص گھر کے ماحول کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ محنتی ہو۔ دوسرے نمبر پر دیندار ہو۔ تیسرے نمبر پر کف ہو، برابری ہو۔ چوتھے نمبر پر اخلاق والا ہو۔ جب یہ چیزیں مل جائیں اس دور میں اللہ کا شکر کریں۔ میں بعض گھرانوں کو جانتا ہوں 50 جگہ جا کر رشتے دیکھتے ہیں، جتنا ہے حکم اتنے پہ عمل کر لو۔ اور اگر دلہن کی تلاش ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک چیز دیکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ بعض لوگ مالداری کو دیکھتے ہیں دلہن کی تلاش میں، بعض لوگ حسن کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ حسب نسب کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو دیکھو۔ آپ دلہن، آپ کا بیٹا ہے، آپ دلہن کی تلاش میں ہیں تو دین کی تعلیم کیا ہے؟ اس کے اندر یہ وصف دیکھو، دینداری ہے، عقیدہ درست ہے، تو پھر آپ کی اولاد نیک ہوگی، حافظ ہوگی، متقی ہوگی، اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اور یہ جو برابری ہے، مثال کے طور پر دینداری، بچی بہت نیک متقی ہے اور لڑکا مالدار تو ہے، عقیدہ غلط ہے اس کا۔ اور آج کے دور میں
صحیح العقیدہ رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے ایک اللہ والے محدث کی کتاب پڑھی تو انہوں نے لکھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہ اس زمانے میں صحیح العقیدہ لوگ ملنا مشکل ہو رہے ہیں، تو پھر آج کیا ہوگا؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کی بچی کو بھی جہنم کے راستے پہ لے کے چل پڑے گا۔ عقیدہ درست دیکھو، آپ کی بچی بڑی نیک ہے اور وہ سود کے کام میں ملوث ہے، صرف یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس گاڑی اور بنگلہ ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، وہ کل کو آپ کی بچی کو بھی حرام کھلائے گا، تو پھر سکھ کہاں سے ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جو جسم حرام سے پلا وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ اور کہا گیا حسب نسب کو بھی دیکھو، بچی اونچے گھرانے کی ہے اور لڑکا انتہائی گھٹیا کمزور گھرانے کا ہے، موچی خاندان کا ہے، مثال کے طور پہ شریعت ان چیزوں کو دیکھتی ہے۔ شریعت کی نظر میں ان دونوں کا مزاج نہیں چلے گا آپس میں، یہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی۔ تم پہلے برابری دیکھو، حسب نسب میں دیکھو، اسلام میں دیکھو، بچی کے والدین خاندار در خاندان پکے مسلمان ہیں اور لڑکا ابھی مسلمان ہوا ہے، شریعت اس چیز کو دیکھتی ہے، یہ نکاح چل نہیں سکے گا، وہ اب مسلمان ہوا ہے اور وہ ایک عرصے کی مسلمان ہے، شریعت کہتی ہے ان چیزوں میں برابری دیکھو، مالداری میں برابری دیکھو۔ بچی بہت زیادہ امیر گھرانے کی ہے اور لڑکا زیادہ امیر گھرانے کا نہیں ہے، بہت غریب ہے، اب یہ نکاح مشکل ہو جائے گا۔ یہ شریعت کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عمر کو دیکھو، بچی کی عمر 25 سال ہے، 20 سال ہے، اور جس سے شادی ہو رہی ہے وہ 50-60 سال کا ہے، مالداری کو دیکھ کے نکاح کر دیا، یہ نکاح نہیں چل سکے گا، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھو، اور پھر جب نکاح ہو تو نکاح میں 2 مرد ہونا شرط ہے، ایک بچہ ایک مرد ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں ایک مرد 2 عورتیں ہیں، نکاح ہو جائے گا، لیکن محدثین نے فقہاء نے لکھا ہے وہ بھی متقی ہوں جو گواہ بن رہے ہیں۔ اور آج کل جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہو چکا ہوتا ہے، بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ کیسا نکاح ہے؟ بچی سے اجازت لینا باقاعدہ ضروری ہے، اجازت دے گی نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اجازت لینے کون جائے؟ بہنوئی، بے شرمی کی بات ہے، نہ محرم نہ جائے، ماموں جائے، چچا جائے، سگا بھائی جائے، وہ جا کے وہاں اجازت لے اور اس کو بتائے کہ اتنا حق مہر ہے، یہ نام ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ اب بچی ایک دفعہ کہہ دے قبول ہے، وہ بچی رجسٹر پہ دستخط کر دے تو بھی محدثین فرماتے ہیں کہ کافی ہے، اس کی طرف سے یہ ہاں ہے۔ اب اس ایجاب و قبول کے بعد یہ نکاح ہو گیا، اب یہاں ایک اور مسئلہ آ گیا۔ آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں کہ بچہ یا بچی باہر ہے
دوسرے ملک میں ہیں، ٹیلی فون پہ نکاح کر رہے ہیں، نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو باہر ہے وہ اپنی طرف سے باقاعدہ دو وکیل بنائے کہ تم میری طرف سے جا کے فلاں کے ساتھ میرا نکاح ہاں کر دو۔ وہ یہاں پہ جو دو وکیل ہیں وہ اس کی طرف سے ایجاب و قبول کریں گے، تب جا کے یہ نکاح ہوگا۔ اور ایک اور اہم مسئلہ میں عرض کرتا چلوں، آج جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے میں تجدید نکاح ہوتا رہنا چاہیے۔ تجدید نکاح کا کیا مطلب؟ جب انسان نعوذ باللہ کفر یا جملہ بول لیتا ہے تو اس سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا لطیفہ جو ہماری نجی مجلسوں میں چلتے ہیں، انبیاء سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، جنت سے متعلق، یا انبیاء کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، یا ایسا ٹی وی ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے جس میں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، علماء اور داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا ایسی فلمیں دیکھی جس کے اندر انبیاء کا مذاق ہے، انبیاء کی توہین ہے۔ میں نے اسی کورس کے دوران عرض کیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ فلمیں شروع میں آئی تھی، یعقوب علیہ السلام کے نام پہ بنی، یوسف علیہ السلام کے نام پہ بنی، دی میسج کے نام سے صحابہ کے نام پہ بنی، اس میں ایسا کفر تھا، انبیاء علیہ السلام کو بعض غلیظ لوگوں نے کردار نبھایا ان کا، اور ایسی ایسی کفریہ باتیں کی ان میں کہ دیکھنے والے کا ایمان نہیں بچتا۔ اس پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ جس نے وہ فلمیں دیکھی اس کا ایمان بھی گیا، اس کا نکاح بھی گیا۔ تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیجیے، کہ کبھی کبھی زندگی میں تجدید نکاح کر لیا کرو۔ تجدید نکاح کیسے ہوگا؟ گھر کے دو فرد بالغ، ان کے سامنے میاں بیوی آپس میں ایجاب و قبول کر لیں، شوہر کہہ دے میں نے تجھے نکاح میں لیا، قبول ہے، عورت کہہ دے قبول ہے، حق مہر دوبارہ دینا پڑے گا۔ حق مہر کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ اس میں بھی آج کل ایک بہت بڑی غلطی چل رہی ہے، یہ موضوع ابھی آگے آ رہا ہے۔ اور یہ جو آج کل بعض ناعاقبت اندیش بھاگ کر جاتے ہیں اور والدین اور ولی کی اجازت کے بغیر عدالتوں میں نکاح کرتے ہیں، اگر تو کفر میں کرتے ہیں، ولی راضی ہے پھر تو گنجائش ہے، ورنہ مجھے عدالت کے فیصلے سے غرض نہیں، میں شریعت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر وہ لڑکی غیر کفر میں کرتی ہے، پورے خاندان کے عزت کو دھبا لگا دیتی ہے، لڑکی بہت بڑے معزز خاندان کی ہے اور لڑکا انتہائی لچا لفنگا قسم کا ہے، بیکار قسم کا، تو وہ یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دو نہیں 20 گواہ کھڑے کر دو، نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھو، اگر غیر کفر میں ہو گیا۔ اور اس میں بڑے آج کل مسائل بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی یہ ٹی وی ہے جو باقاعدہ سکھاتا ہے کہ بھاگنا کس طرح سے، اور طلاق فٹ سے کیسے دینی ہے، اور تعلق کیسے بنانا ہے، یہ باقاعدہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اور دکھ یہ ہے کہ میرے ہر بھائی کی اس میں ہاں میں ہاں ہوتی ہے، مولوی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈراموں میں ذرا سی لڑائی ہوئی فوراً طلاق،
اب وہی ماجرا، وہی معاملہ آج کا نوجوان کر رہا ہے. پتہ ہے کہ ٹی وی ڈرامے سے ہے، پھر بھی میرے گھر سے ٹی وی غائب نہیں ہو رہا. آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑا دقیانوس ہے، اونٹ کے زمانے کی باتیں کر رہا ہے. میرے بھائی، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں آپ کا کتنا خیر خواہ تھا. نہ کریں. یہ وہ ٹی وی نہیں رہا جو گناہگار کیا کرتا تھا، یہ تو ہمیں کفر پہ پہنچا رہا ہے. اللہ کی قسم کفر تک پہنچا رہا ہے. اس سانپ کو گھر سے نکالو، قو انفسکم و اہلیکم نارا. تو اس لیے یہ نکاح ضروری ہے، اور نکاح کے متعلق شریعت کا حکم ہے اعلنو، مشہور کرو. اور یاد رکھو، محدثین نے لکھا ہے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد ہو. جب محلے کی مسجد ہوگی، پورے محلے والے نماز پہ ہوں گے، تو پھر سب کو پتہ چلے گا اس کا نکاح ہو گیا ہے. کل کو یہ نوجوان جب اپنے گھر سے اپنی دلہن کو بٹھا کے نکلے گا، کوئی اشارہ نہیں کرے گا کہ یہ کس کو بٹھایا ہوا ہے اس نے. سب کو پتہ ہوگا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے. شریعت کا مزاج چھپ کر نکاح کرنے کا نہیں ہے، اس کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. یہ باپ اور ولی کا کام ہے کہ نکاح کی ترتیب بنائے اور باعزت طریقے سے رخصتی ہو. تو یاد رکھیں، یہ جو چھپ کے نکاح ہوتا ہے شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ مشہور کرو. ہم اس میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ سنیے، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم نے نکاح کرنا ہے شادی حال کے اندر. بھائی یہ خلاف سنت ہے. ویسے ہمیں شرم سے ڈوب جانا چاہیے. عیسائیوں کا صدر ہو، صدر کسی ملک کا، اس کا نکاح بھی چرچ میں ہوتا ہے. آپ چیک کریں، عیسائیوں کا بڑے سے بڑا کوئی عہدیدار ہو، اس کا نکاح چرچ میں ہوتا ہے. اور آج ہم سچے دین پہ کھڑے ہیں اور ہمارے نکاح شادی حالوں میں ہو رہے ہیں. یہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اور دیکھیں، اس میں ایک اور سنت سے آپ محروم ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ جب نکاح ہو تو پھر باقاعدہ چھوارے پھینکے جائیں، اچھالے جائیں مسجد کے اندر. یہ ہے خوشی. دیکھو، جتنی خوشی کی اجازت ہے اتنی کرنی ہے. ہم خوشی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہم غم بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ خوشی کا طریقہ ہے. یوں کر کے چھوارے مسجد میں اچھالے جائیں گے. کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر سے اٹھائے گا، کوئی ادھر سے اٹھائے گا. اس پہ لوگ ہنسیں گے، خوشی ہوگی. یہ میرے نبی نے خوشی کا طریقہ سکھایا ہے. اب یہ عمل شادی حال میں کیسے ہوگا؟ اللہ کا رزق ہے وہ. اب وہ جوتوں کے اندر گر رہا ہے، کون اٹھا کے کھائے گا اس کو؟ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک مسجد کی سنت سے محروم، ایک اس چھواروں کی سنت سے محروم. یاد رکھو، شادی پہ آپ کروڑوں خرچ کر دیں، اگر آپ بچوں کو راحت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو راحت میرے نبی کی سنت کے اندر ہے. پتہ ہے سب کچھ، پھر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. فلاں نہیں مانتا. جو نہیں مانتا تو اس کو بتاؤ کہ میں تیرے سے زیادہ اپنے نبی کی مانتا ہوں. اس کو قائل کرو کہ نکاح مسجد میں ہوگا اور مسجد میں چھوارے لاؤ گے. آج ہم نے نئی چیز بنا لی، وہ چھواروں کے ساتھ پتہ نہیں کتنا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں. بھائی آپ نے جو کھلانا ہے بعد میں کھلاؤ، نکاح میں صرف چھوارے. وہ ساتھ میں ٹافیاں اور پتہ نہیں چاکلیٹ اور کیا کچھ ڈال دیتے. وہ لوگ سارا کچھ کھا لیتے ہیں، چھوارا چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں. سنت تو چھوارا تھا. میری بات کو سنجیدگی سے لیں. اس موقع پہ صرف چھوارے لے کے جائیں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جناب اس میں میری چدراہٹ ظاہر نہیں ہوگی. میں تیری چدراہٹ کو کیا کروں؟ میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. تو بھائی سنت کو زندہ کریں. صرف چھوارے، صرف چھوارے وہ آپ لے کے جائیں.
نکاح کے بعد اس کو اچھالا جائے گا اور لوگ اس کو اٹھا اٹھا کے کھائیں گے، یہ میرے نبی کی ایک سنت ہے۔ ہاں، اس دوران جو منگنی ہوتی ہے، منگنی ایک وعدہ ہے، اس میں بھی پورے خاندان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھائی آپ نے لڑکے کو دیکھنا ہے، اس کے گھر کیوں جا رہے ہو؟ آپ معلوم کرو کہ وہ نماز کہاں پڑھتا ہے، اس کا کاروبار کہاں ہے، وہاں جا کے اپنے کام سے مل لو، وہاں جاؤ، وہ خود ہی پتہ چل جائے گا یہ اس کا بیٹا ہے، وہاں دیکھو، وہاں سے بات سمجھ آ جائے، اس کی یاروں دوستوں سے، رشتے ہمسایوں سے پوچھو یہ بچہ کیسا ہے، جب وہاں سے بھی معاملہ اوکے ہو جائے، پھر اگلی نشست میں بات اس کے گھر تک لے کے جاؤ۔ 50 گھر دیکھتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں، بچیوں کے دل توڑتے ہیں۔ کسی مسلمان کو آزردہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے باہر معلومات کر لو، بات سمجھ آئے تو چلاؤ، ورنہ اس کو وہیں پہ چھوڑ دو۔ اور یہ جو حق مہر طے ہوتا ہے، دیکھیں کم از کم حق مہر 3 تولہ ہے، 3 تولہ چاندی کے برابر، تقریباً 3 تولہ چاندی۔ میں نے خود ایک جگہ نکاح پڑھایا، جناب 1000 روپیہ لکھ دو۔ بھائی 1000 روپے کا تو 1 تولہ چاندی مشکل سے آتی ہے، اس طرح تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ کم از کم حق مہر 3 تولہ چاندی، زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی لکھواؤ، جو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا، وہ 140 تولہ چاندی کے قریب بنتا ہے، 140 تولہ چاندی۔ بعضوں نے 130 لکھا ہے، لیکن وہ صحیح بنتا نہیں، اصل 140 تولہ چاندی بنتی ہے۔ یہ مہر فاطمی ہے، جو دینا چاہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ جو خاندان میں، لڑکے کے خاندان میں عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ حق مہر کتنا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس میں کیا غلطی ہوتی ہے، جناب حق مہر طے ہو گیا 20,000، اب وہ رجسٹر نکاح میں رکھا جاتا ہے، اور جب بچی دلہن کے پاس اندر جاتا ہے کہ اس پہ دستخط کر دو، تو ساتھ ہی اس کا حق مہر ہوتا ہے کہ وہ لے لے۔ اب وہ حیا کی پیکر اور شرم کا اور موقع ہوتا ہے، وہ دستخط کرتی ہے لیکن ان پیسوں کو نہیں اٹھاتی، وہ پیسے ویسے ہی واپس، یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ اب یہ لڑکے والے اٹھا کے واپس جیب میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے حق مہر دے دیا۔ یہ حق مہر نہیں دیا آپ نے، حق مہر آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ واجب ہے۔ اور مرنے کے بعد اگر شوہر نے نہیں دیا تھا تو پہلے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے یہ حق مہر نکال کے اس کی بیوی کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ بعد میں معاف کروا لیتے ہیں، وہ معاف کروانے کا سب سے صحیح حل یہ ہے، جس سے دل بھی مطمئن ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حق مہر 10,000 20,000 لاکھ جتنا تھا وہ بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ یہ تمہارا حق مہر ہے، اور 2 دن بعد پوچھ لو، اگر چاہے تو معاف کر دو، واپس کر دو، پھر جس کا نصیب ہوگا اس کو مل جائے گا۔ اب یہ تو حق مہر کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد شریعت میں جو ایک اور چیز دیکھی جا رہی ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج تھا جو ہمارے اندر آیا، وہ جہیز ہے۔ بعض تو لڑکے والے باقاعدہ فہرست بنا کے دیتے ہیں، ہمیں یہ جہیز چاہیے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، جس باپ نے اپنی بیٹی کا، اپنی جگر کے ٹکڑے کو پال کے تیرے حوالے کر دیا، تجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ تجھے بھی بیٹی دے، پھر تجھے پتہ چلے کہ باپ بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی تجھے دے رہا ہے، اس کو جوان کیا، اس کو پڑھایا، اس کو آداب سکھائے، اور تیری نظریں اب چیزوں پہ آ گئی، اور حوالہ کیا دیتے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جناب جہیز دیا تھا۔ بھائی وہ
عیاشی اور تعیش کا سامان نہیں تھا، وہ تو ضرورت کا سامان تھا۔ حضرت علی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی تھے۔ میں آپ کو وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کی شادی کس طرح ہوئی تھی اس وقت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ سے حق مہر کی رقم پوری ہو رہی تھی، تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، اس میں ایک کمبل، ایک چکی آٹا پیسنے والی، ایک تکیہ، ایک مشکیزہ، ایک پیالہ، ایک گھڑا۔ اب بتائیں یہ ضرورت کا سامان ہے یا تعیش کا سامان ہے؟ ایک کمبل، ایک چکی، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک مشکیزہ، ایک گھڑا، یہ چند سامان تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ یہ ہے صرف، آج پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا گیا۔ اور یاد رکھیں، جو لڑکے والوں کی طرف سے زیور دیا جاتا ہے، اگر تو حق مہر ہے وہ تو اس عورت اس کی مالک بن گئی، اور اگر ویسے ہی دیا ہے تو پہلے دن تعین کریں یہ ہم آپ کو مالک بنا رہے ہیں یا اس کے مالک ہم رہیں گے۔ یہ مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب طلاق تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ جائے، پھر وہ کہتے ہیں ہمارا سامان واپس کر دو۔ اگر تم مالک بنا چکے ہو تو وہ سامان تم پھر واپس نہیں لے سکتے۔ اور اس کے اندر پھر ولیمہ ہے، یہ جو بارات ہے، پہلے یہ سمجھیں، شریعت کے اندر بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم نے دین کو خود مشکل کیا ہے۔ آپ دکھائیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، حضرت علی مسجد نبوی میں تشریف لائے، نکاح ہو گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی نام، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ دلہن ہے اور یہ امانت ہے حضرت علی کی، ان کے گھر پہ پہنچا دیں۔ وہ ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آ گئی۔ بارات کا تو شریعت میں کہیں تصور نہیں ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ ہر بدعت کا کہیں نہ کہیں سیرا ہوتا ہے۔ میں نے بڑا کھوج لگایا کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ پرانے وقتوں میں جب ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، اب مثال کے طور پر یہاں سے بہاولپور اور وہاں سے واپسی ہے، تو یہاں سے دلہن کو لینے کے بہاولپور، اب واپسی رات کا سفر ہے، سجی ہوئی دلہن ہے اور اس کا سامان ہے ساتھ میں۔ اب اس ڈر سے کہیں ڈاکو نہ پڑ جائیں تو لڑکے والے اپنے ساتھ 7-8 نوجوان رکھتے تھے تاکہ ان ڈاکوؤں سے حفاظت ہو جائے۔ آج وہ نوبت کدھر ہے؟ آج صورت یہ ہے کہ دوسری گلی میں بارات جانی ہو تو 150 گاڑیوں کی بارات جاری ہوتی ہے، فتح کرنے جا رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کو، پورا لاؤ لشکر کے ساتھ۔ یہ شریعت میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بچی کے ذمے، بچی والوں کے ذمے کوئی کھانا نہیں ہے، یہ ہم نے مجبور کر دیا۔ میں آپ کو عجیب بات سناؤں، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو اس نیت سے سنیں کہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے نائب امیر تھے ختم نبوت کی پوری دنیا کے۔ ان کو خط لکھا، پرانے زمانے میں جب خط ہوتا تھا، ایک آدمی نے کہ حضرت میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یا تو میں حج کر سکتا ہوں یا 2 بچیوں کی شادی کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا حج بھی کرو شادی بھی کرو۔ اس نے پھر خط لکھا، حضرت آپ میری بات سمجھ ہی نہیں سکے، اتنے پیسے ہیں، ایک کام ہو سکتا ہے، یا میں شادی کر سکتا ہوں، نمبر 2 یا حج کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ حج تو تیرے اوپر فرض ہو چکا، رہا معاملہ شادی کا تو بچی کے اوپر تو کوئی خرچہ نہیں ہے، بچی کے ذمے تو کوئی خرچہ نہیں ہے، حق مہر بھی لڑکے نے دینا ہے، ولیمہ بھی لڑکے کے ذمے سنت ہے، بچی کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایجاب و قبول کراؤ اور بچی کو اس کی امانت ان کے حوالے کر دو، یہ شریعت ہے۔
شریعت میں کوئی خرچہ نہیں تھا، اور آج جس باپ کی بچیاں ہیں وہ جناب وہ سوچ سوچ کے بچیاں جوان ہوتی ہیں تو وہ خود چند عرصے میں بڑھاپے کے اندر پاؤں رکھ دیتا ہے کہ اب کیا بنے گا، اس مشکل وقت سے کیسے گزرنا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے دین کو مشکل کیا ہے، اور یاد رکھیں اگر ہم مل کے آسانی کی کوشش نہیں کریں گے قیامت میں ہم سے بھی گرفت ہوگی۔ میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیں ولیمہ لڑکے کی ذمہ سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہوا، نکاح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ اب سفر کا موقع تھا، کسی صحابی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس جو تھے، کسی کے پاس کھجور تھی، جو جس کے پاس تھے لا کے حضور علیہ السلام نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا، صحابہ کرام نے وہ چیزیں اوپر رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے، یہ میرا کیا ہے؟ ولیمہ ہے، یہ ہے۔ اب دیکھیں اس کو بھی، اس سنت کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے اندر یہ جو سامی کمپنی والے، ابھی ان کا انتقال ہوا 3-4 سال پہلے، فیروز صاحب، وہ اس کے بنیادی محرک بنے۔ محمد اسلم دہلی والے تھے، میں خود ان سے ملا ہوں، بڑھاپے میں تھے، وہ بھی 5-7 سال پہلے فوت ہو گئے، 2000 بلکہ 8-9 میں فوت ہو گئے۔ وہ کہنے لگے جب میری شادی ہونے لگی تو یہ میرے پاس اکٹھے ہو کے آ گئے، بہت مالدار لوگ تھے، میرے پاس آ گئے، کہنے لگے اب اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہ شادی کارڈ کے اوپر لکھ دیا، حالانکہ شادی کارڈ بھی شرعاً مناسب نہیں، یہ آگے بحث آ رہی ہے۔ شادی کارڈ کے اوپر لکھ دیا کہ جو بھی مہمان آئے گا ہمراہ 5 بندوں کا کھانا لائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ یہ سنت ہے، اس کی مذاق کوئی نہ اڑائے، ایمان جاتا رہے گا۔ ہم نے سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اب 5 بندوں کا کھانا تو کسی پر بوجھ نہیں ہے۔ اب یہ جو دلہے صاحب تھے حاجی محمد اسلم صاحب، ان کو تیار کیا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کا کام ہے دسترخوان بچھانا۔ کہنے لگے وہ دن آیا اور جناب جو بندہ آ رہا ہے، اب 5 بندے کا کھائے تو وہ 6-7 کا کھانا تو لانا تھا اس نے۔ اب جو آ رہا ہے ہاتھ میں جناب ڈبہ لے کے آ رہا ہے، کھانے کا ٹفن لے کے آ رہا ہے، اور جناب وہ جو دسترخوان سجا تو وہ کھانے دنیا کے کسی بادشاہ نے کہاں کھائے ہوں گے۔ وہ جناب وہ آج بھی مشہور ہے کہ جناب 3000 کھانوں والا ولیمہ، اور کھانا اتنا بچا کہ وہ مختلف مدارس میں بھیجنا پڑا، مختلف مدارس میں، بڑے بڑے مدرسوں میں طلباء کے لیے بھیجنا پڑا، کھانا اتنا زیادہ بچ گیا۔ اب دیکھیں یہ کام اگر غریب کرے گا تو اس کو غربت کی بات سنائی دے گی، اور اگر برادری کے امیر کرے، بھائی سنت کو زندہ کرنا ہے تو کیا حرج ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ کھانے کے لیے بھائی 5 بندوں کا کھانا لے کے آئیں، تو شریعت میں کتنی آسانی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ یہ تھا۔ دوسرا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی، اس کا شوربہ اور روٹی، یہ سب سے بہترین اس وقت کا یہ ولیمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے سب سے بہترین شادی اور ولیمہ کون سا ہے؟ جس میں قرض نہ لینا پڑے، جس کے اندر قرض نہ لینا پڑے، جتنی راحت کے ساتھ کر سکو اس کو کر لو۔ لازمی تھوڑی ہے 6 ڈشیں پر رکھنی ہے، بھائی سنت ہے ولیمہ، مقصد یہ ہے کہ برادری والوں کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ شادی ہوئی ہے۔ یہ ہے ولیمے کی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ جو نکاح ہو گیا، اب دیکھیں یہاں ایک اہم بات شروع کرنے لگا ہوں، پھر طلاق کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ یہ جو میاں اور بیوی کے حقوق ہیں، آج جو معاملہ عدالتوں تک پہنچ رہا ہے، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں،
میرے ساتھ روزانہ دفتر میں یہ مسائل آ رہے ہیں. آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں شاید کوئی خاندان ہو جس کے گھر میں طلاق تک مسئلہ نہ پہنچ چکا ہو. شاید کوئی گلی بچی ہو جہاں طلاق تک اور گھر اجڑنے تک مسئلہ نہ پہنچا ہو. 90% معاملات طلاق تک جو ہے عدالتی معاملات طلاقوں پہ اور خلا کے اور تنسیخ نکاح پہ پہنچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق نہیں بتائے جاتے. کپڑے کی دکان کھولنے پہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ گاہک کو کس طرح قابو کرنا ہے اور کپڑا کیسے لانا ہے. شادی کے موقع پہ یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ شوہر کے ذمے کیا حقوق ہے اور بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں. میں چند حقوق گنواتا ہوں، میرے پاس وقت تنگ ہے، اس کو خود بھی سنیے اور آگے بھی پہنچائیے. آپ یہ اس دین کا میں آپ کے سامنے لب لباب عرض کر رہا ہوں کہ شوہر کے ذمے کیا کیا حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے جو شوہر کے ذمے ہے کہ وہ خوش خلقی کے ساتھ ملے. حدیث کا مفہوم ہے جب شوہر گھر جائے تھکا ہوا، شوہر بھی مسکرائے اور آگے سے بیوی بھی مسکرائے تو عرش پہ رب مسکرا دیتا ہے. اب شوہر بھی تھکا ہوا ہے، وہ بھی کوشش کر کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے گا. آگے سے بیوی بھی تھکی ہوئی ہے ہانڈی روٹی اور بچوں کو سنبھال کے، لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے. خوش خلقی رکھو. خوش خلقی ہوگی تو گھر خود بخود چلے گا. پھر انسان غربت میں بھی گھر کو آسانی سے چلا لیتا ہے. جہاں بدتمیزی آ جائے، زبان درازی آ جائے، وہاں گھر خراب پتی کا ہو تو وہ گھر نہیں چل پاتا. پھر دوسرا حق جو بتایا گیا خوش خلقی ہو، اور ساتھ میں اگر کوئی ناخوشگوار خبر سنے تو شوہر کا کام ہے صبر کرے، تحمل کرے. یہ میں اس بات پہ تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں. میں آپ کو 10 حقوق گنواؤں گا، آپ صرف اس ایک حق کو سمجھ لیں، اللہ کی قسم آپ کا گھر بچ جائے گا. اس ایک حق کو سمجھ لیں. وہ کیا؟ تحمل مرد پہ فرض ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے. تحمل کیا ہے؟ غلط بات ہو گئی، غصے والی ناجائز بات ہو گئی ہے، بدتمیزی ہو گئی ہے، تحمل کرنا مرد پہ فرض ہے، عورت پہ نہیں. کیوں؟ عورت ناقصۃ العقل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ آدھی عقل والی ہے. یہ میں بطور عیب کے نہیں بتا رہا، اس کی فطری کمزوری ہے کہ اس کی عقل آدھی ہے. اب آدھی عقل والی اس کو نہیں پتا میں نے کہاں غصہ کرنا ہے. اس کو سنجیدگی سے سنیں. اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں غلط بول جانا ہے، وہ تو آدھی عقل والی ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ سامنے شوہر کی والدہ کھڑی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ میرے سامنے شوہر کھڑا ہے، وہ آدھی عقل والی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. آپ نے صبح دکان پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، اور آپ کا 6-7 سال کا بچہ اڑ کے کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے کہ مجھے پہلے چیز لے کے دو. اب آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ بچے کو دھکا دے کے گھر سے نکال دو گے یا ٹافی دے کے بہلاؤ گے؟ لامحالہ آپ کو پتا ہے یہ ناقصۃ العقل ہے، اس کو پتا نہیں میرا نفع نقصان کس چیز میں ہے. اس وقت یہ مجھے دیر کروا رہا ہے، بلا وجہ ضد کر کے کھڑا ہے، لیکن آپ محبت بھی دو گے، ٹافی بھی دو گے، دل بھی بہلاؤ گے اس کا، اور یہ سوچ کے کہ یہ آدھی عقل والا ہے. بالکل یہی چیز میرے نبی نے سمجھائی. یاد رکھو ہم غلطی کہاں کھاتے ہیں؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ 6 فٹ کی بیوی میرے سامنے کھڑی اور بدتمیزی کر رہی ہے. بھائی وہ 6 فٹ کی ہے لیکن اس کی عقل آدھی ہے، اس کی عقل پوری نہیں ہے. اور پھر اور مسئلہ تب بنتا ہے جب ساس اور بہو کا مسئلہ بن جائے. وہ بھی عورت ہے، اس کی بھی عقل آدھی ہے. اب پوری عقل والا تو مرد ہے، اس نے بیچ میں آ کے تحمل سے مسئلے کو حل کرنا ہے. اور اگر یہ خود غصے میں آ گیا تو پھر اس کی عقل کس کام کی؟ اس وجہ سے شریعت نے
تحمل فرض کیا ہے مرد پہ، عورت پہ فرض نہیں کیا۔ آپ یہ صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں۔ میرے پاس کئی کیس آئے دفتر میں، مجھے اب بھی وہ چہرے یاد ہیں کہ ابھی ہم جا رہے ہیں طلاق دینے، میں نے کہا بھائی مسئلہ سمجھ لو، باقی آپ کی مرضی، کہ تحمل آپ پہ فرض ہے۔ اس نے بدتمیزی کرنی ہے، اس کی عقل آدھی ہے، کیا آپ تحمل کر رہے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اب اس کے بعد 2 سال گزر گئے، وہ جب آتے ہیں تو ہنس رہے ہوتے ہیں کہ جناب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے میں یہی سوچ رہا ہوں یہ تو آدھی عقل والی ہے، اس نے تو اس طرح کہنا ہی کہنا ہے۔ میں سنجیدہ ہوں اس موضوع میں اس وقت، کہ جس وقت ہم یہ سوچیں گے جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ تو آدھی عقل والی ہے، اس نے بدتمیزی کرنی ہے، اس نے بے لا وجہ الجھنا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا شوہر تھکا ہوا گھر آ رہا ہے اور بازار میں 6 دکانداروں سے الجھ کے آ رہا ہے، اور گھر آتے ہی بیوی جو ہے وہ اس سے جھگڑنا شروع ہو گئی، فلانا کام کہا تھا وہ کر کے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، سنیے عجیب حدیث سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شوہر، مفہوم ہے، ساری زندگی بیوی کی خدمت کرتا ہے، چیزیں لا کے دیتا ہے، اور ایک دن بیوی کہتی تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا میں بڑا ہنسا کہ دیکھو یہ نفسیات کے ماہر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سمجھایا کہ اس نے یہ کرنا ہے، تحمل تو نے کرنا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا واسطہ لفظ طلاق اپنی زندگیوں میں حرام کر دو۔ یہ ٹی وی ڈرامے کی شادیاں ہوتی ہیں، ذرا سی لڑائی ہوئی جہاں میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ویسے ہی نوجوان حرکت کرتا ہے۔ ارے میاں اپنے بزرگوں سے، سفید داڑھی والوں سے پوچھو کبھی طلاق کا لفظ سنا تھا؟ آپ صرف 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، پورے محلے میں کبھی طلاق کا لفظ نہیں سنتے تھے، آج ہر گھر میں آ گیا۔ ذرا سی بات پہ والدین بھی بچی کو نہیں سمجھا رہے کہ یہ تیرا شوہر ہے، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میرے نبی نے فرمایا میں تجھ سے سجدہ کرواتا شوہر کو۔ مرد تحمل کرے، وہ اونچی بول جائے، بدتمیزی کر جائے، میں اگر قسم کھاؤں 10 سے 11واں منٹ نہیں گزرے گا ماحول صحیح ہونا شروع ہو جائے گا گھر کا۔ آپ تحمل کریں، آپ اس وقت سوچیں میری پوری عقل ہے، یہ آدھی عقل والی ہے۔ دیکھیں میں سناتا ہوں ایک واقعہ، ہنسنا نہیں ہے، ایمان جاتا رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے رات کو، اس رات باری تھی، ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو میرے نبی باہر تشریف لائے، انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی، وہ یہ سمجھی کسی اور کے ہاں تشریف لے گئے، باقی بھی تو بیویاں ہی تھی نا، کسی اور کے ہاں تشریف لے گئے۔ اب اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، واپس آئے، اب کنڈی نہیں کھل رہی، نبی ہیں، شوہر بھی تو ہے نا، یہ ناز نخرے میرے نبی نے برداشت کر کے ہمیں سمجھائے کہ اس کے ناز نخرے تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے، عورت جس جہاں بھی ہے آدھی عقل کی ہے۔ میرے نبی سمجھا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میں اور کہیں نہیں گیا تھا، صفائی دی، پھر کنڈی کھلی۔ اب بتائیں ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو جائے میری تو جناب ناک کٹ جائے گی۔ نہیں، میرے نبی نے ماتھے پہ بل تک نہیں لائے، ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ نے گھر چلانا ہے، یوں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھو میں بڑے درد سے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس وقت ہوتا نا میں 2 گھنٹے صرف اس موضوع کو چلاتا، میرے پاس ہر روز طلاق کے 3 مسئلے آ رہے ہیں، آگ لگ گئی ہے میرے مسلمان گھروں میں، گھروں کو اجاڑ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ عورت یہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اسی طرح گزارا کرو، اس نے ایسے ہی رہنا ہے، اس کو تم سیدھا نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے بڑوں میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ گزرے، بہت بڑے محدث تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کا حل نکال لیا ہے،
محدثین بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو گئے کہ حضرت 1400 سال میں نکلا نہیں، آپ نے کیسے نکال لیا؟ حضرت فرمانے لگے میں نے حل یہ نکالا ہے، خود ٹیڑھے ہو جاؤ، خود کیا ہو جاؤ؟ ٹیڑھے ہو جاؤ۔ اور یہ سوچو، دیکھو میری بات سنو، اللہ تعالی سفارش کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ میری بندیاں ہیں، ان سے اچھی زندگی گزارنا۔ آج اگر آپ کو صدر پاکستان کا فون آ جائے کہ جناب جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ میری بیوی کی سہیلی ہے، ذرا خیال رکھنا ہے اس کا، کچھ تو سوچو گے نا۔ اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں عاشروہن بالمعروف، یہ میری بندیاں، ان کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ بہکی بہکی الٹی سیدھی باتیں کر لیں، صبر کر لینا، تحمل کر لینا، مزے جنت میں ہی اصل جا کے ہونے، وہاں یہ غصہ نہیں کرے گی، اس نے دنیا میں ہی کرنا ہے۔ اللہ کی سفارش ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ اور آپ کو عجیب حدیث سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لفظ ہیں حدیث میں، یغلبن یغلبہن، ایک میں فرمایا لئیما، ایک میں فرمایا کریما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کمینے لوگ ہیں، لئیم کمینے، وہ اپنی بیوی پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کریم النفس ہیں، کریم النفس اچھے لوگ، کریم النفس، وہ اپنی بیوی سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا نہیں، ایمان جاتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں کریم النفس، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے گھروں کو چلانا ہے تو مغلوب ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ ناقص العقل ہے، اس کو بات جلدی سمجھ آتی نہیں ہے، لہٰذا تم ذرا جھک کے چلو، یہ گاڑی دھکا دے کے 60 65 70 سال تک لے جاؤ، پھر جنت میں یہی عورت حوروں کی سردار ہوگی اور وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہاں جھک جاؤ۔ یہ دیکھو، یہ میرے نبی آپ کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے لیے کتنی لڑائی ہو جائے، میرے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت لڑائی ہو گئی، بیوی نماز نہیں پڑھتی، تیرا کہنا نہیں مانتی، بستر جدا کر دو، طلاق نہ دو، بستر جدا کر دو۔ پھر نہیں مانتی، اول تو ہے شوہر بستر چھوڑ دے، ورنہ بیوی بستر علیحدہ ہو جائے، بیوی کا بستر علیحدہ کر دے، شوہر علیحدہ سوئے، تاکہ اس کو عبرت ہو، اس کے دماغ صحیح آئے۔ پھر نہ مانے، پھر اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا آہستہ سے مار لو، چہرے پہ نہ مارو، جسم پہ نشان نہ آئے، پسندیدہ نہیں ہے مارنا، میرے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی اور آپ سختی نہیں کرتے، قیامت میں شوہر پھنس جائے گا۔ لیکن طلاق نہیں دینی، معاملہ پھر قابو نہیں آ رہا، پھر شریعت کہتی ہے اچھا معاملہ قابو نہیں آ رہا، چلو پھر یوں کرو، یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، دونوں طرف سے خاندان کے سمجھدار لوگوں کو بلاؤ، اور یاد رکھو میری بات، جب کٹ پنچایت ہو مردوں کو بلاؤ، عورتوں کو نہ بلاؤ، عورت معاملہ اور خراب کر دیتی ہے، عورت کی سن کے آ جائے ہوا کیا تھا، بیٹھے مرد وہ مسئلہ حل کر سکیں گے، بیچ میں عورت ہوگی مسئلہ اور خراب ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی تجویز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ طلاق نہ دو، طلاق کا لفظ تو وہ کروڑویں حصے پہ بارڈر پہ پڑا ہوا ہے، طلاق تو دینی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے 99% طلاق دے کے پچھتاتے ہیں، میرے پاس روتے ہوئے آتے شوہر، مولوی صاحب اب کوئی رستہ نکالو۔ بھائی رستہ تو تو نے چھوڑا ہی نہیں، تجھے تو طلاق بھی نہیں دینی آتی، تجھے پتہ ہی نہیں گھر بساتے کس طرح ہیں۔ وہ میری مانتی نہیں تھی، تو میں نے کہا کس کی مانتی ہے؟ اگر تیری نہیں مانتی تو کس کی مانتی ہے؟ اور کس گھر میں مانتی ہے؟ اس کو اخلاق سے راضی کرو۔ طلاق تک گئے کیوں پہلے؟ پھر ایک دم سے 3 طلاق، تجھے یہی نہیں پتا ایک طلاق بھی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔
پہلے طلاق کو معلق کر دو، اگر بالکل اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی، بالفرض یہ سارے کام کرنے کے بعد 6 دفعہ خاندان والے بیٹھ گئے، مسئلہ قابو نہیں آیا، اب سوچو طلاق کا، ورنہ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا لفظ طلاق اڑا دو زندگیوں سے، کوئی طلاق بھی کوئی چیز ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ اب جو طلاق دینی ہے تو ایک دو، یہ طلاق کا طریقہ میں ذرا آگے چل کے بتا رہا ہوں، یہ لمبا مضمون ہے، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس شوہر کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ بیوی کو اعتدال سے خرچہ بھی دے، بیوی کو جیب خرچ علیحدہ سے دینا چاہیے، وہ جہاں مرضی خرچ کرے، غلط جگہ خرچ کرے گی تو غلط ہے۔ اس کے بھانجے آتے ہیں، اس کی بہن آتی ہے، کبھی گھر میں اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو مستقل ماہانہ خرچہ دینا دین کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ دو، جتنا آپ کا جیب خرچ ہے، جتنا آپ کماتے ہو اس تناسب سے کچھ نہ کچھ لازمی دے جو اس کی مالک ہو، اور اس کو حیض نفاس کے مسائل سکھلائے۔ علماء کی مجلسوں میں جس طرح خواتین کی، جس طرح اس مدرسے میں بھی مجلس ہوتی ہے، وہاں لے کے جائے، ان کو دین کے مسائل بتلائے، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اور اگر شادیاں دو ہیں تو ان میں برابری کرے۔ ہمارے ہاں دوسری شادی تو کر لیتے ہیں لیکن برابری نہیں کرتے، اور قیامت کے دن بڑی سخت وعید ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو دوسری شادی کر لے، برابری نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن وہ فالج زدہ ہو کے اس کو لایا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور نان نفقہ اور بقدر ضرورت مکان دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور سمجھیں، ہفتے میں ایک دفعہ والدین سے ملوانا شوہر کی ڈیوٹی ہے، ہفتے میں ایک دفعہ۔ میں نے سابق آباد ایک جگہ یہ مسائل بیان کیے تو مجھے ایک سفید داڑھی والے بابا جی آ کے ملے، رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 4 سال ہو گئے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کیے ہوئے، 4 سال سے میں نے اپنی بیٹی کا منہ نہیں دیکھا۔ شوہر کہتا ہے جاؤ گی تو طلاق دے دوں گا۔ یہ مردانگی ہے؟ یہ درندگی ہے، درندگی۔ شریعت نے اس کو حق دیا ہے ہفتے میں ایک دفعہ والدین سے ملے، باقی آپس کی رضامندی سے خواہ مہینے بعد ملے، وہ اس کی مرضی ہے۔ گھر نزدیک ہے اور بیوی والدین سے ملنا چاہتی ہے، ہفتے میں ایک دفعہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اللہ تجھے بھی بیٹی دے، پھر تجھے پتہ چلے کہ ماں باپ کا بیٹی سے رشتہ کیا ہوتا ہے، بڑے مرد بنتے ہیں۔ اور رشتہ داروں سے سال میں ایک دفعہ ملوانا یہ بیوی کا حق ہے، زیادہ دفعہ ملنے وہ آپ کی مرضی۔ قطع تعلقی نہ ہونے دیں، کسی سے ناراض نہ رہیں اگر جنت آسانی سے بغیر حساب کے جانا ہے۔ اور بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں؟ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنی شوہر کی حیثیت کے مطابق خرچہ مانگے، نان نفقہ مانگے، تنگ نہ کرے۔ اس کو پتہ ہے جتنا شوہر کا کماتا ہے اتنا ہی کر سکتا ہے نا، زیادہ کرے گی تو شوہر حرام میں پڑ جائے گا، اس لیے زیادہ نان نفقہ طلب نہ کرے۔ اگر شوہر کسی کو اجازت نہ دے اس کو گھر مت آنے دے، اگر شوہر روک دے، خاص سگا بھائی ہو بیوی کا، کہ اس کو میرے گھر نہ آنے دینا، اب شوہر کی اطاعت فرض ہے، اس کو گھر نہ آنے دے، شوہر کی اجازت بغیر اس کا بھائی بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر شوہر حکم کرے کہ میرے والدین کو کھانا دو، تو پھر اس شوہر کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے اس کو دینا ہوگا، اخلاقاً بھی دینا چاہیے۔ شوہر کا نام نہ پکارے، شوہر کا نام پکارنا بے ادبی ہے۔ اور شوہر کے والدین کی شکایت نہ کرے، یہ خوب اچھی طرح سمجھیے، بعض عورتوں میں مرض ہے، وہ سمجھتی میں اپنی ساس کی شکایت کر رہی ہوں، ارے وہ اس کی ماں ہے،
ماں باپ کی شکایت اولاد سن نہیں سکتے. ہاں ساس زیادتی کرے، شوہر کا کوئی رشتہ دار زیادتی کرے تو محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، جو شکایت تم نے مصلی پہ بیٹھ جو تم نے شکایت شوہر سے کرنی ہے وہ اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دے، اور اخلاق سے اس کو اپنی طرف متاثر کر کے لاؤ، اور شوہر کے سامنے کبھی زبان درازی نہ کرے. اور عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، سیدھی جنت میں جائے گی، سیدھی جنت میں جائے گی. اور شوہر کا حکم ہے پردہ کرو، پردہ فرض ہے، لازمی کرے. بچوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ، لازمی اٹھے. بد نظری سے بچو، لازمی حکم مانے. یہ میں نے چند احکامات اور میاں بیوی کے حقوق کا میں نے تذکرہ کیا. اب ہماری شادی بیاہ میں بعض کام جو غلط ہوتے، پہلے میں ان کا ذکر کروں پھر طلاق کی بحث چھیڑتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اس کے اندر ایک جو غلطی ہوتی ہے شادیوں میں کہ جناب محرم اور سفر میں شادی نہیں کرنی. یہ شریعت میں تو نہیں ہے. آپ دیکھیں جو ہی محرم شروع ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے شادی ہال وہ سارے دھڑا دھڑ بک ہو رہے ہیں. ادھر محرم شروع ہوا، شادی حال ویران. محرم میں شادی نہیں کرنی، سفر میں نہیں کرنی، یہ منحوس مہینے، نعوذ باللہ. بھائی نہیں، اس کا شریعت میں کہیں بھی تعلق نہیں. پتہ نہیں کہاں سے باتیں ہمارے اندر آ گئی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں نکاح فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح محرم میں ہوا ہے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محرم میں ہوا ہے. یہ غلط رواج ہے جو ہمارے اندر پڑ گیا ہے، اس کو توڑنا چاہیے. اور یہ جو مہندی کی رسم ہوتی ہے، باقاعدہ خاندان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. اور یاد رکھو حدیث میں ہے جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر ہندوؤں کے ساتھ ہو، یہ بالکل جائز نہیں. ایک ہے کہ عورت دلہن مہندی لگائے، ہاتھوں پہ خوبصورت بنائے، وہ علیحدہ چیز ہے. ایک ہے باقاعدہ فنکشن کیا جاتا ہے رسم مہندی کے نام سے، کارڈ چھپتے ہیں، کھانے بنتے ہیں. یہ ہندوانہ رسم ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے. اور یہ جو گانا بجانا ہوتا ہے، الامان والحفیظ، میں نے جو دیکھا ہے شادیاں کرتے ہیں تو گلی محلے کے جتنے گھر والے سب پریشان. رات کے 2 بج گئے، نہیں پرواہ کہ مسلمان سو رہے ہیں، انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، بیمار سو رہے ہیں، اور مسجدوں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. اس گانے بجانے سے پوری مسجد گونج رہی ہے. اور یاد رکھو محدثین نے لکھا ہے جس گھر میں گانا بجانا آ گیا اس گھر کو بے حیائی اور زنا سے کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی حرام ہے، حرام، جائز ہی نہیں ہے. تم شادی میرے نبی کے طریقوں پہ کرو. اور یہ جو تصویر کشی ہوتی ہے، توبہ. اور یہ فتنہ تو ایسا عام ہو گیا کہ بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. پورے البم بنتے ہیں شادیوں پہ. یہ تو اللہ معاف فرمائے، جب میری اجازت سے میری تصویر کھینچی جائے گی تو قیامت میں حکم ہوگا اس میں جان ڈالو گے تو جنت میں جاؤ گے. پھر کیا بنے گا؟ یہ حدیث ہے. اور آج ہم نے اس کا تصور اتار دیا. اور یہ جو نیندرا ہے، کھانا کے لیے بلاتے ہیں اور باہر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، پیسے لکھتے ہیں. یہ غیرت کے خلاف ہے. مہمان آ گیا، یہی اس کی مہربانی ہے. اس کو گھر میں کھانا نہیں ملتا، وہ چل کے آ گیا، یہ بہت بڑی بات ہے.
اب اس سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اور پھر باقاعدہ لکھے جاتے ہیں جتنے دے گا اس کی شادی پہ ہم بھی اتنے ہی دیں گے۔ اور یاد رکھو یہ قرض کا معاملہ ہے، اگر پہلے مر گئے مقروض مر گئے تو زیادہ دیے تو سود بن گیا، بالکل ناجائز ہے، اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں۔ مہمان سے پیسے لینا ویسے ہی غیرت کے خلاف ہے۔ آپ کو کون کہتے ہیں 6 ڈشیں بناؤ؟ جتنی آپ کی جیب کی استعداد ہے اتنی بنا لو۔ اور یہ جو بلا ضرورت روشنی کی جاتی ہے بلا ضرورت، یہ بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہوتی ہے کہ جناب وہ لڑکے والے بارات لے کے پہنچی، اب وہ لڑکے کو اٹھا کے دلہن کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ ساری دوسری خواتین اکٹھی ہیں۔ یہ بے حیائی ہے، یہ بے پردگی ہے۔ اور جب دلہا کو لے جایا جاتا ہے اس دلہا کے سارے کزن اکٹھے ہو گئے، وہ ساتھ منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ یہ غیرت کے خلاف ہے، بالکل شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہمیں پردے کا مسئلہ ہی نہیں پتا، شریعت کے اندر اس کی حساسیت کیا ہے۔ آئیے میں 2 منٹ میں اس کی حساسیت سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، فحاشی کرو نہیں، قریب بھی مت جاؤ، عورت کی طرف دیکھو بھی نہ، اس کی آواز کو سنو گے یہ بھی تم فحاشی کے قریب جاتے ہو۔ اور میل جول میں کمی رکھو، حتیٰ کہ عورت کو یہ حکم ہے نماز پڑھے تو جسم کو ذرا سکیڑ کے پڑھے، مرد کی طرح نہ پڑھے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ عورت کی نماز میں فرق ہے، عورت کو نماز میں بھی پردے کا کہا جا رہا ہے۔ اور سنیے ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تم گھر میں نماز پڑھتی ہو وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کون سی مسجد؟ نبوی، مسجد نبوی میں نماز تم میرے پیچھے جو پڑھتی ہو اس سے بہتر ہے تم گھر میں نماز پڑھو، پردہ زیادہ ہے۔ یہ صحابیہ کو میرے نبی فرما رہے ہیں، ہم تو 1400 سال دور بیٹھے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا وہ نماز جو تم گھر کے کمرے کے اندر پڑھتی ہو وہ برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے، پردہ زیادہ ہے۔ اور وہ نماز جو تم برآمدے میں پڑھتی ہو صحن میں پڑھنے سے افضل ہے۔ عورت کو تو نماز جیسی عبادت میں پردے کے اندر اتنا اندر کیا جا رہا ہے کہ رک جاؤ، تمہارا معاملہ پردے کا ہے، ایمان بچاؤ۔ اور یہ عورت، اس کی فطرت کیا ہے؟ فطرت شریعت کہتی ہے قرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو، باہر مت نکلو، گھر میں ہے۔ اب آپ کو گھر میں کام پڑ گیا تو اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھو جا کے۔ اور سمجھو شریعت کیا کہتی ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جو عورت اکیلی ہے اور شریعت نے کہا ہے نا گھر میں رہو، اب وہ گھر پہ باہر سے بندے جا کے گھنٹی بجاتا ہے میں نے آپ کے شوہر سے ملنا ہے۔ عورت کو شریعت کیا حکم کرتی ہے، کیسے بولنا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، آواز میں نرمی پیدا مت کرنا۔ کون ہے، کیا ہے، کس سے ملنا ہے، یہ شریعت ہے۔ اور یہ جو سخت زبان سے بولے گی یہ عین اخلاق ہے۔ کیوں؟ آواز کی نرمی سے اگلے کے دل میں برائی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے پردے کے متعلق۔ اور اگر گھر سے نکلنا پڑ جائے، گھر سے نکلنا پڑ جائے، کہاں جانا ہے؟ اسٹیج پہ نہیں، حج پہ۔ اگر محرم ساتھ نہیں ہے حج فرض نہیں ہے، کروڑ پتی عورت ہے، بھائی شوہر بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تیرے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے،
تو اکیلی جائے گی، فتنے کا باعث بن جاؤ گی۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ عورت مر گئی نہیں، زندہ ہے تو پہلی صف میں مرد، اس کے پیچھے بچے، اس کے پیچھے عورت کھڑی ہوگی، مرد سے دور کر دو اس کو۔ عورت مر گئی، جنازے کے لیے میتوں کو رکھنا ہے، امام کے آگے پہلے مرد کی میت رکھو، پھر بچے کی میت رکھو، پھر عورت کی میت رکھو، مرد سے دور کر دو اس کو۔ یہ شریعت ہے۔ اور سنو، میں لفظوں کو چھپا کے مسئلہ بتانے لگا ہوں۔ خیال پہ اللہ نے پابندی لگا دی، خیال پہ۔ اگر میاں بیوی آپس میں ملیں اور خیال کسی اور کا مرد کرے یا عورت کر لے، یہ خیال کرنا اس وقت یہ ملنے کو حرام کر دے گا۔ اس قدر شریعت پردے کا مزاج دے رہی ہے، اس قدر سختی ہے۔ حج جیسا فرض چھڑوا دیا، نماز میں جسم کو سکیڑ دیا، گھر روک دیا، آواز کا مسئلہ بنا دیا۔ عورت نماز میں کھڑی ہے، مرد کو غلطی مل جائے امام کی، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ۔ عورت کو کیا کہا گیا؟ لفظ زبان سے نہیں نکالنا، یہ ہتھیلی کو ہتھیلی پہ مارو، خود ہی اس ہتھیلی کی آواز سے متوجہ ہو۔ یہاں نماز میں آواز پہ پابندی ہے، یہ شریعت ہے۔ اور یہاں شادی ہو رہی ہے، سارا منہ اٹھا کے ادھر گھس گئے، کوئی غیرت بھی ہونی چاہیے۔ یہ پردے کے خلاف، یاد رکھیں یہ بے پردگی، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ اچھا، یہاں ایک غلطی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پردے کا چہرے کا کون سا پردہ ہے؟ ارے میرے بھائی، کس غلط فہمی کے شکار ہو گئے؟ میرا موضوع کچھ اور ہے، ستر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے۔ ستر تو مرد کا بھی فرض ہے چھپانا، عورت کا بھی ہے۔ مرد کا ستر کہاں ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ عورت کا ستر سارا جسم ہے سوائے چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے۔ یہ ستر مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے، دونوں کو چھپانا ہے۔ پردہ کس کا ہے؟ وہ صرف عورت کا ہے، تو وہ پردہ ہے ہی چہرے کا۔ ہم ستر اور پردے کو مکس کر دیتے ہیں۔ پردہ حجاب تو ہے ہی چہرے کا، یہی تو فتنے کی جگہ ہے جہاں سے انسان بے حیائی کے لیے تیزی سے مائل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے کہا گھر پہ رہو۔ یہ اب شادی ہو رہی ہے اور جب دلہن ادھر واپس لڑکے کے گھر پہنچتی ہے، وہاں سارے کزن اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جتنی بھی دیندار ہو وہ وہاں سارے اس کی تصویریں کھینچ رہے، اکٹھے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے تو پردے کا حکم ہے، تجھے کس نے اجازت دی دیکھنے کی؟ یہ وہ شادیوں میں وہ قباحتیں جو دیندار گھرانوں میں ہو رہی ہیں، جو دوسرے گھرانے تھے تو بہت دور چلے گئے۔ اس سے ہم نے بچنا ہے، یہ اس لیے آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو صحرا بندی ہے، صحرا یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، اس کو توڑنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو شادی کارڈ ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اگر موبائل پہ میسج سے کام بن سکتا ہے تو اس سے بچو۔ اور میں نے بعض شادی کارڈ دیکھے 500 کا ایک شادی کارڈ، وہ لاکھوں روپے ایک دم سے ضائع ہوتے ہیں۔ اسراف سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو سلامیاں دی جاتی ہیں جب میاں بیوی اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہاں جب بارات روانہ ہونی ہوتی ہے لکھ جاتا ہے، ناجائز ہے، وہ سود ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر غریب کی بچی کی شادی ہے، شادی سے 6 مہینے پہلے خاموشی سے اس کی مدد کرو تاکہ اس کی بچی کی شادی آسانی سے ہو جائے۔ یہ اسلامیہ ولامیہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اب سمجھیے طلاق کا مسئلہ، میں موضوع مختصر کر رہا ہوں۔ اول میں نے بتایا طلاق کا لفظ زندگیوں سے اڑا دو، بالفرض نوبت یہاں پہنچ گئی۔ اب ایک طلاق دو پاکی کی حالت میں، جب عورت پاک ہو، مینسز میں نہ ہو، اور بس اس کو چھوڑ دو۔ سب سے بہترین طریقہ طلاق کا ایک طلاق۔ جب 3 دفعہ مینسز گزر گئے، ایام گزر گئے، نکاح ختم۔ اب اگر دوبارہ بھی نکاح کرنا پڑا، جب چاہو نکاح کر لو، ایجاب و قبول ہوگا، حق مہر ہوگا، گھر پھر بچ جائے گا۔
وہ جو 3 طلاق دے کے بعد میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کہیں سے رستہ نہیں ملتا تو وہ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، میں تنقید نہیں کر رہا، میں اللہ کے نبی کے امتیوں سے مخاطب ہوں، میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں، چاروں آئمہ، حرمین کے آئمہ، ساری دنیا متفق ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، 1 جمع 1 جمع 1 3 ہوتی ہیں، اور جب 3 ہو جائیں تو گھر اجڑ جاتا ہے، وہ نہیں بچتا، اس میں کوئی رستہ نہیں بچتا سوائے ایک رستے کے، جس کو شریف آدمی سوچتا ہوئے کب کپاتا ہے، وہ حلالے کا رستہ ہے، اور وہ ہوتا نہیں صحیح طرح سے، اس کی وجوہات ہیں۔ اس لیے شریعت کا کیا مزاج ہے، اگر غلطی سے 3 دے دی ہے نا، اب بھول جاؤ اس کو، اب نہ اس کو یاد کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ غلط جگہ سے فتویٰ لے کے آ جاتے ہیں۔ میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں، میری کوئی ذاتی کوئی اس میں جائیداد کا چکر نہیں ہے، اللہ کی قسم ساری امت مسلمہ 1400 سال سے ایک طرف ہے، حرمین کے آئمہ ایک طرف ہیں، اٹھا کے دیکھو فتوے، سب کہتے ہیں 3 طلاق ایک جملے میں کہو، ایک مجلس میں کہو، ایک ایک کر کے کہو، علیحدہ علیحدہ کہو، جب 3 کہہ دی گھر پکا اجڑ گیا، اب کوئی رستہ نہیں بچا، تو پھر صحیح طلاق دو۔ طلاق بھی نہیں دینی آتی نا، ایک طلاق کا میں نے طریقہ بتایا، ایک طلاق دو، بس 3 دفعہ مینسز آئیں گے، نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اب وہ عورت دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے، ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے، یہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور اس دوران بیوی کو حکم ہے، جس کو طلاق دی اس نے بن ٹھن کے رہے، زیب و زینت اختیار کرے تاکہ وہ رجوع کر لے، 1 طلاق 2 طلاق، اس دوران اب دیکھیے، ایک پاکی کے دنوں میں 1 طلاق دے دی، دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں، مینسز گزر گئے، جب دوسری دفعہ پاکی کے دن آئے پھر دوسری طلاق دو، اب اس دوران مہینہ سوا مہینہ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ یہ جو مہینہ سوا مہینہ مل گیا ہے، یہ سوچنے کا بڑا اچھا وقت مل گیا، اب سوچ رہا ہے یار میرے بچے رل جائیں گے، جو 3 دے کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، میرے بچے رل جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا، پھر رو رہے ہوتے ہیں نا، یہ شریعت کہتی ہے تم 1 دیتے، پھر 1 مہینہ تجھے سوچنے کا موقع مل جاتا، اچھا پھر نہیں مسئلہ حل ہوا، اکھڑ مزاج مسئلہ بن گیا، پھر دوسری دفعہ پاکی کے دن آ گئے، دوسری طلاق دے دو، اب بھی چانس ہے، شوہر صرف بیوی سے اتنا کہے میں نے تم سے رجوع کیا، نکاح باقی ہے، ہاں لیکن 2 فائر کر چکا ہے، اب 1 فائر باقی ہے، اب جب وہ 1 دفعہ اور طلاق دے گا گھر پکا اڑ جائے گا، 1 طلاق 2 طلاق اتنا کافی ہے، شوہر کہے میں نے رجوع کیا۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ جو طلاق اگر یوں دی جائے کتنے گھر بچ جائیں گے، سوچنے کا کتنا موقع ملے گا؟ اللہ معاف فرمائے، یہ جو ہمارے اسلام فروش بیٹھے ہیں عدالتوں میں، میرا ڈی سی آفس مسجد میں کئی دفعہ بیان ہوا، میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ دینے والا بے شک 1 طلاق دے کے آئے، ان لوگوں نے لفظ رٹے ہوتے ہیں، من کے فلاں بن فلاں بنت فلاں نے فلاں کو اپنے اوپر طلاق ثلاثہ دے کر حرام 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 کر لیا ہے، اور میں نے کہا خدا کا خوف کرو، تم لوگ اس کو اور پکا کر دیتے ہو 3 طلاق پہ، اللہ کے لیے سمجھو، 1 طلاق 2 طلاق، اب آپ کا مقصد تو یہ ہے نا اس بیوی سے جان چھوٹ جائے، تو چھوٹ گئی، جب آپ 2 طلاقیں دے کر یا 1 طلاق دے کر 3 مینسز گزر گئے، نکاح ختم ہو گیا، اب وہ جہاں چاہے جا کے نکاح کرے، 10 سال بعد بھی اگر وہاں مثال کے طور پر شوہر اس کا ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں گے، نکاح ہو جائے گا، اور میرے پاس کیس آئے ہیں 15 سال بعد کہ اب ہمارا دوبارہ نکاح ہو جائے، لیکن اس وقت کے اسکام فروش کی مہربانی سے وہ 3 طلاق پہ سائن کر کے بیٹھے تھے۔ بھائی 3 طلاق تو کبھی بھی نہیں دینی نا ہم نے، چلو بیوی کو گھر سے نکالنا ہے، تنگ آ گئے ہو،
کوئی رستہ نہیں ہے، ایک دفعہ 2 3 مینسز گزریں گے، خود ہی چلی جائے گی، ختم ہو گیا۔ لیکن آپ کے دروازے کھلے ہیں، آپ جب چاہو گے، لیکن دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، بیوی کی اجازت لینا پڑے گی، بیوی چاہے گی تو بیوی دوبارہ بن جائے گی، ورنہ وہ دوسری جگہ نکاح کر لے گی۔ تو پھر 3 طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کا کام 1 طلاق سے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بتایا نہیں جاتا، جو ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں فٹ 3 مارتے منہ پہ، پتہ ہی نہیں کہ 1 اور 2 بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بعض لوگ بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیتے ہیں، ان کو پتا شوہر بڑا بدتمیز ہے، اکھڑ ہے، تو نکاح رجسٹر پہ لکھوا لیتے ہیں کہ طلاق کا حق بیوی کو بھی ہوگا، وہ حق اس کو پھر مل جائے گا۔ لیکن شریعت نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے پہلے بتایا، وہ آدھی عقل والی ہے۔ طلاق کا حق اگر عورت کے پاس ہوتا نا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچا ہوتا۔ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا ہنسا دوں، تھک گئے، حقیقت ہے، وہ آدھی عقل۔ یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ یورپ میں یہی تو ہو رہا ہے، ہر گھر میں طلاقیں، عورت کے پاس طلاق کا اختیار ہے، شریعت نے مرد کو دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ جناب پتہ ہے شوہر بدتمیز ہے بہت زیادہ، مسئلہ شاید گڑبڑ ہو جائے، پھر کل کو جو عدالت کے چکر کھانے ہیں تو لکھوا لیتے ہیں، لکھو کہ اگر طلاق کا حق عورت کے پاس بھی ہے، اگر یوں دے دیا حق، اختیار دے دیا، عورت کو اختیار مل جاتا ہے، وہ طلاق بائن دے سکتی ہے، پکا نکاح ختم کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو حلالہ تک نوبت جاتی ہے، میں نے پہلے بتایا 3 طلاق کے بعد اور کوئی رستہ نہیں ہے، تو اس میں عدت گزرے گی، پھر دوسری جگہ نکاح ہوگا، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا، پھر عدت گزرے گی، پھر واپس آئے گی۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس کو بھول جاؤ۔ ایک شریف آدمی کا یہ سوچنا بھی بڑا مشکل ہے، اس کو بھول جاؤ۔ اور یاد رکھیں، جو طلاق مذاق اور غصے میں دی گئی ہو وہ طلاق ہوتی ہے۔ یہ ایک دفعہ بڑا مشہور ہو گیا تھا ٹی وی ڈرامے میں، کسی اداکار نے، جو واقعتاً میاں بیوی تھے، ڈرامے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دی، تو علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ گھر اجڑ چکا ہے، انہوں نے دین کو مذاق بنا دیا۔ نکاح بھی اور طلاق بھی سنجیدگی سے دو، مذاق میں دو، واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی نشہ کر کے گھر آ گیا، نعوذ باللہ، شراب پی کے آ گیا، وہ طلاق دے، طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے زبردستی طلاق دلوائی، گن پوائنٹ پہ، ڈنڈے کے زور پہ، آپ سنیے، یہاں مسئلہ کے آسان رخ دے رہا ہوں، اس نے ہاتھ سے لکھ دیا طلاق ہے، زبان سے نہیں کہا، طلاق نہیں ہوگی، شاید یوں گنجائش بچ جائے اس کے لیے، لیکن اگر وہ زبان سے بھی کہہ دے گا، گھر اجڑ جائے گا۔ بعض الفاظ وہ ہیں جن سے طلاق پکی ہوتی ہے، گھر ختم ہو جاتا ہے ایک دفعہ، لیکن دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ تو فارغ ہے، مقصد کیا ہے کہ گھر سے تو میری طرف سے پکی پکی فارغ ہے، یوں لفظ بول دیا، تو میری طرف سے فارغ ہے۔ اب اس نے طلاق کا لفظ بولا نہیں، صرف یہ کہا تو میری طرف سے فارغ ہے، اس پر اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ ہمارے گھروں میں لفظ چلتے ہیں کہ نہیں اس طرح، تنگ آ گئے، تو میری طرف سے فارغ ہے، نکل جا گھر سے۔ یہ طلاق بائن کا مطلب نکاح ختم۔ ہاں، دوبارہ نکاح ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا، حق مہر ہوگا۔ اور بعض وہ لفظ ہیں جن سے ایک طلاق ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے دوبارہ۔ مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے غصے میں آ کے، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، ایک دفعہ کہا، ایک طلاق رجعی ہو گئی، ایک طلاق ہو گئی۔ ہاں، اب یہ اس سے کہے میں رجوع کرتا ہوں، نکاح باقی ہے۔ اب ایک فائر کر لیا، 2 فائر باقی رہ گئے،
یا یہ کہتا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا، ایک طلاق رجعی ہو گئی۔ اب دیکھیں طلاق کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا تھا نا بہت سارے لفظ ایسے ہیں گھر ہل جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر شوہر نے طلاق دی، بیوی کہتی ہے اس نے طلاق دی، شوہر مان نہیں رہا، تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بیوی کے ذمے گواہ ہیں، اگر وہ گواہ لے آئی، یہ میرے سگے بھائی میرے ساتھ بیٹھے تھے، میرے والد بیٹھے تھے، اس کے سامنے اس نے کہا، پھر تو قاضی حکمن بھی طلاق واقع کر دے گا۔ اور اگر گواہ نہیں ہے اور شوہر اور بیوی اکیلے تھے تو پھر البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، شوہر کے ذمے قسم ہے، وہ قسم دے گا، اب وہ نکاح تو باقی قرار دیا جائے گا، اب قیامت کے دن پھر اس کا فیصلہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ طلاق قوا نہیں بولتے، تا بولتے ہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں، طلاق ہو جاتی ہے جب نیت میں طلاق موجود ہے۔ طلاق نامہ لکھ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور ابھی اس بیوی کے پاس پہنچا نہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ڈاکیے سے وصول نہیں کرتے، نہ کرو، وہ تو دے چکا ہے۔ ٹیلی فون پر طلاق ہو جاتی ہے، موبائل پر میسج لکھا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، لکھ دیا، آگے نہیں بھیجا، طلاق ہو گئی۔ یہ حساس مسئلہ ہے، اس کو جلدی مت چھیڑیے۔ اور بعض الفاظ میں جس کو کنایا بولتے ہیں، اس میں طلاق بائن ہوتی ہے، پکی طلاق ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے لیکن دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو مجھ پر حرام ہے، یہ لفظ بول دیا، نکاح ختم ہو گیا، اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، جاؤ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ اگر نیت طلاق کی ہے تو یہ گھر ختم۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو معلق کر دیا کہ دیکھو اگر تم والد کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق، اب وہ عورت جب والد کے گھر جائے گی طلاق ہو جائے گی، اب کیا کرے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جائے پھر اس گھر میں جائے، پھر طلاق نہیں ہوگی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر اس کو 1 طلاق دے دے، وہ 3 دفعہ مینسز گزر جائیں گے، نکاح ختم ہو جائے گا، دوبارہ نکاح کریں گے تو جو معلق شدہ مسئلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو خلا ہے، آج کل لفظ خلا بہت چل رہا ہے، بھائی والدین سے میں گزارش کروں گا، بچیاں تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں، شوہر نے مجھے گالی دے دی ہے، تھپڑ مار دیا ہے، سختی سے بات کر دی ہے۔ آگے سے والدین حساس ہیں، پہلے والدین سمجھایا کرتے تھے کہ تیرا گھر وہ ہے، اب تیری لاش وہاں سے آئے، تو انہیں وہاں اس طرح رہنا ہے کہ تجھے وہیں پہ ساری زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ ذہن نہیں بنایا جاتا، تھوڑی سی لڑائی ہوئی تو بچی کے والدین پہلے تیار بیٹھے ہیں، چلو خلا لیتے ہیں، اس طرح خلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں مجھے نہیں پتا عدالت کا طریقہ کار کیا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، میں شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک لفظ ایک جملہ یاد رکھیں، خلا کے اندر شوہر کی رضامندی شرط ہے، ورنہ خلا نہیں ہوتا۔ اگر شوہر راضی نہیں ہے خلا ہوگا ہی نہیں، جہاں سے مرضی فیصلہ کروا لو۔ اس لیے احتیاط کریں، اس کا کوئی اور حل ڈھونڈیں، خاندانوں کو بٹھائیں، اگر بالکل ہی معاملہ قابو نہ آئے پھر طلاق دلوائیں۔ اور میری گزارش سنیں ذرا غور سے، جو بچیاں خلا لے چکی ہیں عدالت سے، اب نکاح تو باقی ہے شریعت کی نظر میں، تو اب حل کیا ہے؟
خامند کو پتا ہے وہ دوسری جگہ شادی بھی ہو رہی ہے اس کی، کیونکہ قانونی طور پہ تو وہ آزاد ہے، تو بھائی آپ اس کو طلاق دے دو اب، تاکہ وہ حرام میں مبتلا نہ ہو، تیرے ہاتھوں سے تو وہ چلی گئی، تو اب طلاق دے دو، یہ شریف آدمی کا کردار ہے، میری بات سمجھے؟ اب طلاق دے دو پھر اس کو، تاکہ وہ حلال طریقے سے اگلے گھر میں جائے، نکاح پر نکاح نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خلا، ایک ہوتا ہے فسخ نکاح۔ نکاح فسخ کرنا یہ حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ جس کا مرضی نکاح ختم کر دے۔ وہ کون ہے؟ 4 شرطیں۔ نمبر 1، پہلے دن سے شوہر میڈیکلی انفٹ ہو، پہلے دن سے۔ اگر ایک دفعہ بھی صحیح مل لیا وہ انفٹ نہیں کہلائے گا شریعت میں۔ اگر ایک دن بھی نہیں ملا، اب یہ قاضی چاہے نکاح کو ویسے ہی کہہ سکتا ہے ختم ہے تیرا نکاح، ختم کرتا ہوں میں۔ نمبر 2، شوہر گم ہو گیا، لمبا عرصہ ہو گیا، 20 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا، عدالت کہے گی نکاح ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، شوہر پاگل ہو گیا، پاگل، اب عدالت چاہے اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اور نمبر 4، شوہر نان نفقہ نہیں دے رہا، بھوکا مار رہا ہے، یہاں عدالت اس کو فسخ نکاح کر سکتی ہے، فسخ نکاح ہے یہ 4 چیزوں۔ اب جب یہ طلاق ہو گئی، آخری بات، اب آ گیا مسئلہ عدت کا۔ تو شوہر کے گھر عورت نے 3 مینسز گزارنے، 3 حیض۔ اگر ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، اس میں حکم ہے عورت بنٹھن کرے، خوب زیب و زینت کرے تاکہ شوہر متوجہ ہو جائے، گھر بچ جائے۔ اور اگر 3 طلاق ہو گئی ہے یا شوہر فوت ہو گیا، پھر نہیں، پھر سرخی پاؤڈر نہیں، پھر خوشبو نہیں، پھر زیب و زینت نہیں، پھر چوڑیاں نہیں، پھر مہندی نہیں، جو چیز زیب و زینت والی ہے سب ختم کرنی پڑے گی 3 دفعہ مینسز تک۔ اور اگر عورت کو حمل تھا اور شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ابھی شوہر گھر میں میت شوہر کی نہلائی جا رہی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا، عورت کی عدت ختم۔ اور اگر 4 ماہ 10 دن گزر گئے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، عدت باقی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا پھر جا کے اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور عدت والی عورت کو اگر گھر سے نکلنا پڑے، کوئی دوائی لا کے دینے والا ہی نہیں ہے، خود جاتی ہے بیچاری، یا کمانے والا نہیں ہے وہ پڑھاتی ہے، اتنے ٹائم کے لیے جائے فوراً واپس آئے، رات اسی گھر میں گزارے۔ اور جس گھر میں وہ عدت گزار رہی ہے، اگر وہاں پر کوئی بدتمیز قسم کا اس کا رشتہ دار ہے، شوہر کا، بری نظر سے دیکھتا ہے، کمینہ ہے، اس سے ڈر ہے، یا وہ عورت، شوہر کا گھر جنگل میں اکیلا بنا ہوا تھا، ڈر لگتا ہے، اس صورت میں وہ عورت اپنے بھائی یا والدین کے گھر آ کر بھی عدت گزار سکتی ہے، کسی ایک گھر میں آ کے رک جائے اور وہاں اپنی عدت کو مکمل کرے۔ ایسی عورت جو عدت میں ہو وہ سفر نہیں کر سکتی، وہ حج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ میں نے نکاح، طلاق، خلا، شوہر میاں بیوی کے حقوق آپ کے سامنے جتنا ممکن ہو سکا تفصیل سے عرض کیے ہیں۔ پچھلی دفعہ یہ کورس ہوا تھا تو یہ میں نے میاں بیوی کے جو حقوق بتائے، تو میرے سامنے کے کئی واقع ہیں، کئی گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوئے، انہوں نے صرف میرا یہ بیان سنا دیا، ان گھروں میں آپس میں محبت پیدا ہو گئی، اور جو معاملہ طلاق تک پہنچ چکا تھا وہ رک گیا۔ تو اس لیے اگر کہیں ماجرا ہو تو بھائی یہ دین کی ایک خدمت ہے۔ کل انشاءاللہ تجارت کے مسائل تفصیل سے آنے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ تجارت ضرور کرتا ہے، اور ہمارا 90% تاجر سود اور جوے میں ملوث ہے۔ وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ حلال میں زیادہ بچت ہے، یہ کل کا اہم مضمون ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں تاجروں کو دعوت دے کے آئیں گے انشاءاللہ؟
انشاءاللہ ڈھیلی نکلی ہے اب بلند آواز سے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جنہوں نے آج تک داخلہ فارم نہیں لیا اور ساتھی آ رہے تھے وہ لازمی وصول کر لیں، کل سے اسناد بننا شروع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمیں پورے دین پہ چلنے والا بنا، ہر غمی اور خوشی میں اپنے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں یا اللہ ناچاقیاں ہیں محبتوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں شادیوں کے انتظار میں، یا اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔